بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں سے ہم بہت امپریس ہو جاتے ہیں اور امپریس ہو کے ہم ان کی بہت عزت کرنا ہمارے دل و دماغ میں ان کے لیے بہت عزت اور احترام پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ ہمارے پیدا ہونے والی احترام اور عزت جو ہے وہ ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی بہت ہی باضمیر ہونے کی وجہ سے، بہت ہی دیانتدار ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ہمارے دل میں موجود عزت جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم انہیں بہت متقی، پرہیزگار، اعلیٰ کردار کا انسان سمجھتے ہیں، انتہائی دیانتدار انسان سمجھتے ہیں، اور اپنے مال و دولت اور عزت کا امین سمجھتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان سے امپریس ہم ہوتے ہیں ان کی کامیابیوں کی وجہ سے، ان کی پوزیشن کی وجہ سے، ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے۔ بعض لوگ اپنے اثر رسوخ سے امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا ہم امپریس ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی دولت سے لوگوں کو امپریس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں۔ جو اپنے اثر رسوخ سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اپنی دولت سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اپنے بڑے بڑے لوگوں سے اپنے تعلقات، وہی اثر رسوخ ہوا تو اس سے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے، اس کے پیچھے ان کے الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی مینیپولیٹیو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، وہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ چیٹ کرنا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہمیں امپریس نہیں کرنا چاہ رہے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، ہم خواہ امپریس ہو جاتے ہیں کسی کے تقوی کی وجہ سے، کسی روحانی درجات کی وجہ سے، دنیاوی اثر رسوخ کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ جناب یہ امریکہ جا رہا ہے، یہ آسٹریلیا جا رہا ہے، یہ انگلینڈ جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب سچ پوچھیں تو یہ امپریس ہو جانا جو ہے، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ ایک نقصان تو وہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ وہ دھوکہ کرتے ہیں، یا ان میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ، سارے تو نہیں نہ کرتے، ان میں سے جو لوگ کرتے ہیں، ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ ہم ان سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری بہت کیئر کریں گے۔ کیئر کرنا ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ہمیں نقصان سے بچانا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یا پھر ہم لالچ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ لالچ میں آ جاتے ہیں، اور لالچ وہ ایک محاورہ ہے، پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے اس وقت تک ٹھگ بھوکا نہیں مردا۔ جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ بھوکا نہیں مردا، جب تک لالچی زندہ ہے اس وقت تک ٹھگ جو ہے وہ بھوکے نہیں مریں گے۔ میں نے اس میں ذرا سی تبدیلی کی ہے، میں نے اس میں ذرا سی امنڈمنٹ کی ہے، اور دوسرے جملے میں پہلا جملہ تو کہتا ہے نا کہ جب تک لالچی زندہ ہے، اگلا جو حصہ ہے، اس وقت تک میں نے یہ کہا ہے کہ ٹھگوں کی عیش ہے، ان کے لیے کسٹمر کلائنٹ موجود ہے نا، ان کے لیے بڑی اپرچونٹیز ہیں، بڑے مواقع ہیں ان کے لیے۔ تو ہم لالچ میں آ جاتے ہیں، لالچ میں آ کے پھر ہم لوگ طرح طرح کے لالچ ہوتے ہیں، کئی طرح کے لالچ ہوتے ہیں، وہ لالچ میں آ کے انسان نقصان اٹھاتا ہے، یا پھر ایک انسان کسی پہ اندھا اعتبار کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ اندھا اعتبار، بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جو بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا ہے وہ پھر ایک انسان کے لیے بہت ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا جو ہے کسی بھی انسان پہ وہ بہت ہی زیادہ
काउंटर प्रोडक्टिव, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। तो किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करें, किसी से इतने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हों। हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई है और वो भी अहमियत की हामिल है। क्या है? अहमियत की हामिल। वो ये है कि किसी की नफ़रत में अंधे ना हो जाएं। किसी की नफ़रत में, किसी इंसान पे गुस्सा करने में अंधे ना हो जाएं। किसी इंसान पे इतना गुस्सा ना आ जाए, किसी इंसान पे इतनी के लिए इतनी नफ़रत ना डेवलप हो जाए। इस बात का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें कि किसी इंसान के लिए बहुत नफ़रत ना डेवलप हो जाए, बहुत गुस्सा ना डेवलप हो जाए। इस बात की केयर करें, क्योंकि जब ये हो जाता है तो फिर एक इंसान बहुत ही गलतियां करता है। और जब एक इंसान बहुत गलतियां करता है तो गलतियों का नतीजा तो बहरहाल गलत आना ही है ना। जब एक इंसान बहुत गलतियां करता है तो फिर गलतियों का नतीजा, कुछ गलतियां तो हमें बचा जाती हैं, कुछ गलतियां ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगी साबित नहीं होती हैं। बाज़ दूसरी गलतियां बहुत महंगी साबित होती हैं, बहुत महंगी साबित होती हैं। तो इस वजह से हमें अगर गलतियां कम करनी हैं, गलतियों की तादाद घटानी है, तो फिर हमें ये जो किसी से इम्प्रेस हो जाना, किसी की अकीदत में इम्प्रेस हो जाना, किसी के असर रसूख की वजह से इम्प्रेस हो जाना, किसी की दौलत की वजह से इम्प्रेस हो जाना, किसी इंसान की किसी दूसरी बात से इम्प्रेस हो जाना, किसी इंसान से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि इम्प्रेस हो जाना फिर एक इंसान की अकल को जुज़वी तौर पे या बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पे माऊफ़ कर देता है। आपने सुना होगा, किस्से कहानियाँ आपने सुनी होंगी, बातें आपने, सच्ची स्टोरियाँ आपने सुनी होंगी कि एक इंसान जो है वो किस हद तक जो है वो उसको चीट किया गया, और वो इंसान जो है, हालांकि इंसान चंगा भला इंसान लगता है बज़ाहिर कि जिसको चीट किया गया, सेंसेबल लगता है, कदरे। तो बहरहाल इस वजह से कभी भी इंसान चीट ना हो सके, इस बात का ध्यान रखिएगा। अकीदत से बचिएगा, गुस्से और नफ़रत से भी बचिएगा, और इम्प्रेस नहीं होइएगा। जज़ाकल्लाह।